نہ پاکستانی بولرز کچھ کر پائے اور نہ ہی بلے باز۔ بولرز پورے 50 اوورز میں صرف 2 ہی کھلاڑی آؤٹ کر سکے اور بلے بازوں نے بنائے ہیں صرف 128۔ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو 122 تو اکیلے کوہلی نے کر دیے اور آؤٹ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں 228 رنز کی ایک بہت بڑی اور شرمناک ہار مل چکی ہے، جو کہ اب سے تاریخ کا حصہ بن گئی ہے اور ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ایشیا کپ سپر 4 مقابلے میں انڈیا نے پاکستان کو ذرہ برابر بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا اور چاروں خانے چت کر دیا۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیتا اور پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے پہلے سپیل میں نسیم شاہ نے بابر کے اس فیصلے کو ٹھیک ثابت بھی کیا جب شبمن گل نے شاہین کی طرف ہوا میں ایک شاٹ کھیلی، لیکن شاہین نے وہ کیچ ڈراپ کر دیا۔ دوبارہ پھر سے نسیم نے ایک اور موقع نکالا۔ شبمن گل کے بلے سے ایج لیتی ہوئی گیند افتخار اور سلمان علی آغا کے درمیان سے گزر گئی۔ پاور پلے میں ہی انڈین بیٹرز کو 2 چانس مل گئے تھے۔ وہ پہلے سے ہی سوچ کر آئے تھے کہ ہم نے ڈومیننٹ ہو کر کھیلنا ہے۔ پلان کے مطابق انہوں نے 10 اوورز میں 61 رنز بنا لیے تھے۔ شاہین کے 3 اوورز میں 31 رنز بن چکے تھے۔ اس کے بعد بابر نے سپنرز کو آزمایا اور گیند شاداب کے ہاتھ میں تھما دی، لیکن روہت نے شاداب پر لاٹھی چارج شروع کر دی اور اسے 2 اوورز میں 31 رنز جڑ دیے۔ اکثر اوقات میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن میں بولرز کو مزید اوورز نہیں ملتے، لیکن بابر نے بہادری دکھائی اور شاداب کو ایک اور اوور دیا۔ اس بار شاداب نے روہت کو جھانسے میں لے لیا۔ شاداب کی ایک خوبصورت گیند پر فہیم اشرف نے ایک رننگ کیچ لیا اور روہت کی اننگ کا خاتمہ ہوا، لیکن اس نے 56 رنز بنا کر اپنا کام کر دیا تھا۔ جو ہی وکٹ گری، بابر فوراً شاہین کو لے آئے اور شاہین نے آتے ہی شبمن گل کو شکار بنا لیا۔ اب 123 کے سکور پر انڈیا کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے۔ پاکستان نے اچھا کم بیک کر لیا تھا۔ اب کریز پر 2 نئے کھلاڑی وراٹ کوہلی اور KL راہل موجود تھے۔ 24 اوور اور 1 گیند کے بعد جب انڈیا کا سکور 147 رنز تھا، تب بارش شروع ہو گئی۔ بھرپور کوشش کی گئی کہ میچ پورا ہو جائے، لیکن بارش نے رکنے سے انکار کر دیا۔ سب کو بارش کا پتہ پہلے سے ہی تھا، اس لیے تو اس میچ کے لیے ریزرو ڈے بھی رکھا گیا تھا۔ اگلے دن پھر بارش بیچ میں آ گئی اور میچ تقریباً 1.5 گھنٹہ لیٹ شروع ہوا۔ میچ شروع ہوتے ہی انڈین بیٹرز نے آہستہ سے گیم پر قابو پانا شروع کر دیا۔ پاکستان کو حارث رؤف کی شکل میں ایک اور دھچکا لگ چکا تھا، کیونکہ انجری کے باعث وہ ریزرو ڈے کے لیے میدان میں اترے ہی نہیں۔ پاکستانی فیلڈرز آج بھی ناکام رہے اور کئی کیچز ڈراپ کیے۔ نو ڈاؤٹ وراٹ کوہلی اور KL راہل نے بہترین بیٹنگ کی۔ دونوں نے کھل کر پاکستانی بولرز پر خوب ہاتھ صاف کیے اور دونوں نے ہی سینچریز سکور کی۔ کوہلی 13,000 رنز مکمل کرنے والے تیز ترین بلے باز بن گئے۔ ان کی ODI میں سینچریوں کی تعداد 47 ہو گئی ہے۔ سچن کی سینچریوں کی تعداد 49 ہے، تو کوہلی اب ان سے 2 قدم یعنی 2 سینچریاں دور ہیں۔ انڈیا نے 2 وکٹ کے نقصان پر 356 رنز کا بڑا ٹوٹل کھڑا کر دیا۔ ایک بڑے ٹوٹل کو چیز کرنے کے لیے جب پاکستان ٹیم میدان میں اتری تو شروعات سے ہی کنفیوز دکھائی دی۔ انڈین بیٹرز کی طرح بولرز نے بھی کمال کر دیا۔ صرف 17 کے سکور پر بمراہ نے امام الحق کو سلپ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر دیا۔ ابھی پاور پلے گزرا ہی تھا کہ پانڈیا نے بابر اعظم کو بولڈ کر دیا۔ بابر کے آؤٹ ہوتے ہی پاکستانی ٹیم بیک فٹ پر چلی گئی۔ ابھی 11 اوورز ہی ہوئے تھے کہ ایک بار پھر سے بارش آ گئی۔ پاکستان نے ابھی تک بنائے تھے محض 44 رنز اور اپنی 2 قیمتی وکٹس بھی کھو چکے تھے۔ پورے 45 منٹ بعد میچ جب دوبارہ شروع ہوا تو پاکستانی بیٹنگ لائن اپ مزید لڑکھڑا گئی۔ 47 کے مجموعے پر رضوان بھی چلتے بنے۔ فخر زمان جو کہ کافی دیر سے کریز پر موجود تھے، کلدیپ کی ایک گیند پر بولڈ ہو گئے۔ صرف 77 کے مجموعے پر پاکستان اپنے 4 قیمتی وکٹس کھو چکا تھا۔ اب کریز پر سلمان علی آغا اور افتخار احمد موجود تھے۔ اس طرح ایک ایک کر کے پاکستان کے سبھی بلے باز آؤٹ ہوتے گئے اور پوری کی پوری ٹیم 128 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان 228 رنز سے یہ میچ ہار گیا۔ اگر اوور ویو دیکھا جائے تو پاکستان کے میچ ہارنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی خراب فیلڈنگ ہے۔ حارث رؤف پاکستان کے لیے وکٹ نکال سکتے تھے، لیکن ریزرو ڈے میں ان کا فیلڈ میں نہ آنا بھی ہار کی ایک وجہ ہے۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ ان کی خراب بیٹنگ ہے۔ اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں نیپال نے بھی انڈین بولنگ کے سامنے 230 رنز بنا دیے تھے۔